اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں مورب کے اقسام کا بیان چل رہا ہے اور اخیر میں اس بات کا بیان ہے کہ اعراب لفظی کہاں ہوتا ہے اور اعراب تقدیری کہاں ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ مصنف نے اعراب لفظی کہاں ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اعراب تقدیری کہاں ہوتا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر کہہ دیا ہے کہ لفظی اعراب ان جگہوں کے ماسوا میں ہوتا ہے۔ جن جگہوں پہ تقدیری اعراب ہوتا ہے انہی جگہوں میں مسلمیہ جیسے اسماء ہیں۔ صاحب کافیہ کہتے ہیں وَنَحْوُ مسلمیہ، کہتے ہیں اوتف علی قولہ کا قادن، یہ ماتن کے قول کا قادن پر معطوف ہے۔ اب جب کا قادن پہ معطوف ہے تو شارح جامی نے عبارت جوڑ کر سمجھایا ہے کہ عطف جب کا قاضن پہ ہو گیا تو اب تقدیری عبارت بنے گی کہ تقدیر الاعراب للاستثقال قد یکون فی الاعراب بالحرکہ وقد یکون فی الاعراب بالحروف، یعنی اعراب کی تقدیر استثقال کی بنیاد پر، یعنی ثقیل ہونے کی بنیاد پر، اعراب کا اظہار بھلے محال نہ ہو مگر ثقیل ہونے کی بنیاد پر کبھی اعراب بالحرکت میں ہوتا ہے اور کبھی اعراب بالحروف میں ہوتا ہے۔ اعراب کا مقدر ہونا کہ کبھی اعراب بالحرکت میں ہوتا ہے اور کبھی اعراب بالحروف میں ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت میں کہاں ہوتا ہے اس کی مثال قازن سے دی ہے، اور اعراب بالحروف میں اعراب کا مقدر ہونا کہاں ہوتا ہے یا اعراب کی تقدیر کہاں ہوتی ہے اس کی مثال مسلمیہ سے پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اعراب بالحرکت کی تقدیر اور اعراب بالحرف کی تقدیر، یہ دونوں تقدیرات یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں اعراب کی تقدیر بوجہ استثقال ہوتی ہے، بخلاف ان مقامات کے جہاں اعراب کی تقدیر استثقال کی بنا پر نہیں بلکہ تعذر کے بنا پر ہوتی ہے، تو وہاں اعراب کی تقدیر
اعراب بالحرکت کے ساتھ مختص ہے، اعراب بالحروف میں تعذر کی بنیاد پر تقدیر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں رفعن، مسلمیہ جیسے اسما میں اعراب کی تقدیر جو ہوتی ہے یہ حالت رفعی میں ہوتی ہے۔ عبارت جوڑ کے شارح کہتے ہیں یعنی تقدیر الاعراب فی نحو مسلمیہ، اعراب کی تقدیر مسلمیہ جیسے اسما میں۔ مسلمیہ جیسے اسما کا کیا مطلب ہے؟ یعنی او جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس طرح کے اسما میں اعراب بالحروف کی جو تقدیر ہوتی ہے یہ حالت رفعی میں ہوتی ہے، صرف حالت نصبی اور جری میں نہیں ہوتی۔ مثال دیا جیسے جاءنی مسلمیہ، یہاں پر اعراب تقدیری ہے کیونکہ جاءنی مسلمیہ میں یا تقدیری واو ہے یہاں پر، تو یہ انما ہوا فی حالت الرفع، یہ تقدیری واو جو ہے جاءنی مسلمیہ میں یہ صرف حالت رفع میں ہے، حالت نصب اور جر میں نہیں ہے۔ جیسے جاءنی مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ میں یہ تقدیر واو کس طرح ہے؟ کہتے ہیں مسلمیہ کی اصل مسلمویہ ہے۔ کیوں؟ جب آپ جمع مذکر مسلمون کو یائے متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اصول کے مطابق اضافت کی صورت میں جمع کا نون گر جائے گا اور مسلمویہ ہو جائے گا۔ وہی کہتے ہیں شارح جامی بسقوط النون بالاضافت، نون جمع کے اضافت کی بنیاد پر ساقط ہو جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مسلمویہ۔ اور جب مسلمویہ ہوا تو کہتے ہیں فاجتمع الواو والیاء، واو اور یا اکٹھا ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، تو اب کیا کیا گیا؟ اصول ہے صرف کا، فانقلبت الواو یاء، واو جو ہے یا سے بدل گیا اور یا کے میں ادغام ہو گیا، اور جب یا کا یا میں ادغام ہو گیا تو ہو گیا مسلمیہ، لیکن مسلمیہ کے میم پر جو ضمہ تھا اس کو یا کی مناسبت سے کسرے میں بدل دیا گیا۔ اسی کو شارح جامی کہتے ہیں وَقُسِرَ مَا قَبْلَ الْيَاء، ما قبل یا کسرہ دیا گیا، فلم یبقى علامت الرفع، تو اب رفع کی علامت باقی نہیں رہی، اور جب رفع کی علامت باقی نہیں رہی تو ظاہر ہے اعراب کیا ہو گیا؟ تقدیری ہو گیا، کیونکہ رفع کی علامت واو تھی اور وہ واو یا سے بدل گئی تو لفظ میں واو رہا نہیں، فصار الاعراب فی حالت الرفع تقدیریہ، تو اعراب حالت رفعی میں تقدیری ہو گیا۔ لیکن حالت نصب اور جر کے برخلاف یہ تقدیری اعراب ہوا حالت رفعی میں، کیونکہ حالت نصبی اور جری میں فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ رأیتو مسلمینہ اور مررتو بے مسلمینہ میں یا غیر مدغم تھی، یا ما قبل مکسور، یہاں یا مدغم ہو گئی ہے، لیکن یا کے مدغم ہونے سے فرق نہیں پڑتا کچھ بھی، کیونکہ ادغام کی صورت میں یا ہی رہتی ہے، تو اعراب تقدیری نہیں بلکہ اعراب حالت نصبی اور جری میں لفظی ہوگا۔ کہتے ہیں فإن الادغام لا یخرج الیاء من حقیقتها، کیونکہ ادغام یا کو اس کی حقیقت سے باہر نہیں کرتی، کیونکہ یا مدغمہ بھی یا ہے، اور کبھی کبھی اعراب بالحروف
تقدیری ہوتا ہے تینوں حالات میں، جاءنی ابو القوم ورأیت ابا القوم ومررت بابی القوم میں۔ حالانکہ واو یہاں پر کتابت میں موجود ہے حالت رفعی میں، اور حالت نصبی میں کتابت میں موجود ہے الف، حالت جری میں کتابت میں موجود ہے یا، لیکن معرف باللام کی طرف اضافت کی وجہ سے حالت رفعی میں الف، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یا گر گئی۔ تو جب تلفظ نہیں ہوا اعراب کے حروف کا تو بھلے دکھ رہے ہیں عبارت میں، لیکن اس کے باوجود ان کا اعراب تقدیری رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں شارح جامی، کیونکہ جب فَإِنَّهُ لَمَّا سَقَطَ حُرُوفُ الْإِعْرَابِ عَنِ اللَّفْظِ، جب اعراب کے حروف لفظ سے ساقط ہو گئے التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو لفظاً اعراب باقی نہیں رہا بلکہ تقدیری اعراب ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں واللفظی ای الاعراب المتلفظ فیما ادا ہو، یعنی فیما ادا ما ذکر لما تعذر فیہ الاعراب او استثقل، اور لفظی اعراب یعنی جس کا تلفظ کیا جاتا ہے ان کے ماسوا میں ہے، یعنی مذکورہ صورتوں کے ماسوا میں، جہاں پر اعراب متعذر ہے یا جہاں پر اعراب ثقیل ہے، ان کے ماسوا میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔